نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القرن تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، چونکہ کل دینی اسلام کا سب میں بڑا تہوار جو ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، کل وہ تہوار انشاءاللہ دنیا کے اندر منایا جانے والا ہے۔ کل انشاءاللہ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو اللہ کا نام لے کر قربان کریں گے۔ اسی مناسبت سے قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ موضوع کی وضاحت سے پہلے میں بطور اصلاح ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مردوں کی سب میں بہترین صف پہلی صف ہے اور سب میں بدترین صف آخری صف ہے۔ جب سب میں بہترین صف پہلی صف ہے تو ایک مومن کو یہ لالچ ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے۔ اگر پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں۔ لیکن ہمارا دین کے معاملے میں الٹا حساب ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے، حرام خوری کے پیچھے، رشوت خوری کے پیچھے، دنیا کمانے کے لیے بہت زیادہ آگے بھاگیں گے، لیکن جب دین کے اندر نیکی کمانے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
مسجد کے اندر صفوں میں جگہ خالی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لائن سے آ کر ایک منظم انداز میں بیٹھتے جس کا اسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لیکن جگہ خالی اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، بلا ضرورت ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اپنی اپنی پسند کی جگہ پر بیٹھے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ بطور اصلاح آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے. اس کا میں اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو لوگ اوپر بھی بیٹھے ہیں، پہلے نیچے کی صف نیچے کی جگہ مکمل کرنا چاہیے، اس کے بعد اوپر جا کر بیٹھنا چاہیے. یہ ہر جمعہ کے اندر، ہر نماز کے اندر اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. امید کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے، ہمارا موضوع ہے قربانی کے متعلق. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں. قربانی کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کمانے کی نیت اور جذبے سے مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانوروں کو مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. مخصوص دن 10 ذی الحجہ کا دن اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کا دن، یہ چاروں دن قربانی کے لیے اللہ کے رسول نے خاص فرمائے. اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القدر. اللہ کے نزدیک سب میں محبوب اور پسندیدہ دن، سب سے افضل دن سال کے تمام دنوں میں 10 ذی الحجہ کا دن، یوم النحر کا دن، قربانی کا دن. اور اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے، یعنی یہ تمام دن قربانی کے دن. تو مخصوص ایام، مخصوص جانور جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ مخصوص جانور ہے جو ان کو ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. مخصوص شرائط جو ہم قربانی کے احکام و مسائل میں جانیں گے. تو ان تمام چیزوں کا آداب و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں نیکی کے جذبے سے اپنے جانور کو قربان کرنا، اسی کا نام قربانی. اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالی ہم سے جانور قربان کرنے کا کہہ رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالی ہم سے مال کی قربانی چاہ رہا ہے کہ مال خرچ کر کے جانور لاؤ اور اپنے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرو؟ اس کا سب میں عظیم مقصد یہ ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے، متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے. اس قربانی کا یہی سب میں عظیم مقصد ہے. جو انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، حرام خوریوں میں پڑا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی کے راستے پر آ جائے، تقوی اختیار کر لے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئے، یہی قربانی کا عظیم مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کو قربانی کے گوشت، قربانی کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں کتنا خلوص ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے کتنا عبادت کرتے ہو. یہی تم سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قربانی بھی ریاکاری کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. آج جب قربانی کا بکرا، قربانی کا جانور ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے تو ہم ریاکاری کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں کہ ہمارا جانور سب میں بڑا ہے، ہمارا جانور سب میں زیادہ خوبصورت ہے، ہمارا جانور سب میں زیادہ مہنگا ہے. یاد رکھیے، ایسا ریاکاری کرنے والا، ایسا دکھلاوا کرنے والا لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانی میں خرچ کر دے، ایسے شخص کی نیکی ضائع اور برباد ہے، اور ایسا شخص اللہ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں پائے گا. کیونکہ قربانی ہمیں اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کرنے کا حکم دیا، نہ کہ دکھلاوے کے لیے. اور آپ یاد رکھیے،
ریا و نمود دکھلاوے کی عبادت، چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، یا چاہے کوئی بھی عبادت ہو، اگر دکھلاوے کے لیے ہے تو یاد رکھیے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے۔ اور جب چھوٹا شرک ہمارے اندر داخل ہو گیا تو یہ راستہ ہے بڑے شرک تک پہنچنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میری امت میں سب میں زیادہ جس چیز کا خوف اور ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ تو کہا الریا، ریا، نمود، دکھلاوا، شہرت، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ تو اس ریاکاری دکھلاوے کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے، ورنہ ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کا جانور کا نیکی کوئی فائدے کی نہیں، سارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ تم جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے انہی سے جا کر اپنا بدلہ مانگو، انہی سے جا کر اپنا اجر و ثواب مانگو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو سب میں اہم چیز قربانی کا مقصد اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ تبدیلی یہی ہے کہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جانا، یہی تبدیلی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے رب کے فرما بردار بندے بن جائے، آپ اپنے رب کی اطاعت گزار بندے بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں، میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنتا ہوں۔ یہی قربانی کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ نے اس قربانی کی سنت کو کیوں جاری کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا صرف گوشت کھانے کے لیے؟ کیا صرف خوشی منانے کے لیے؟ کیا صرف مزہ کرنے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیو، اس قربانی کی سب میں پہلی حکمت یہ ہے کہ آدمی اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اللہ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ان عبادات کو انجام دینے پر نیکی ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، اس قربانی کو انجام دینے پر نیکی، اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے، آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، آدمی کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، تمام کی تمام عبادتیں تیرے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادات انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اتنا مضبوط تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی محبت کو نشاور کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بندہ سب میں زیادہ جس چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، سب میں زیادہ میرے سے قریب ہو سکتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی ہے، یعنی فرض عبادات کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ ایسے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو فرض عبادات کو انجام دیتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نیکی کا کام انجام دیتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، یعنی سارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ بندہ جو سوال کرتا ہے، جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔
جس چیز کی بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کی قبول کر لیتا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے پناہ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب میں عظیم ذریعہ ہے، یہ سب میں پہلی حکمت۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال قائم کی، وہ اس سنت کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ اور باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ہم ہر سال جو قربانی کرتے ہیں وہ یہی سنت کو ہم زندہ کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک زندہ ہوتی رہے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو مثال قائم کی، وہ دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ جائیے، آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، قربان کر رہا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے، وہ تنہا شخصیت ہے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے زبردست مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے کسی کے اندر ہمت؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ آدمی کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت لگاؤ ہوتا ہے، اس لگاؤ میں، اس محبت میں آدمی اپنی بیٹی کے، اپنے اولاد کا کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجیے۔ قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ اے اسماعیل، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تیری کیا رائے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ ذرا غور کیجیے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، بیٹا بھی فرما بردار، ماں کی تربیت سے پلا ہوا بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابراہیم، اے ابا جان، اے والد محترم، آپ کو اللہ کی جانب سے مجھے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، آپ حکم کی بجاوری کیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اب اللہ کے حکم کو انجام دیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تصور کیجئے میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار بندے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں۔ بیٹا بھی اتنا نیک، اتنا متقی پرہیزگار، کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، حکم پر عمل کیجئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دنیا نے دیکھا، دنیا نے پڑھا، سارے مسلمان اس درس کو، اس وعظ و نصیحت کو، اس قرآن مجید کی آیت کو ہر سال سنتے رہتے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ بھی فرما برداری کے لیے تیار، بیٹا بھی فرما برداری کے لیے تیار۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ ایک لختی جگر کو، اپنے بیٹے کو زمین میں اوندھے بل گرا دیتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر گرا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ آپ اس خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکار لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انا كذلك نجزي المحسنین وناديناه يا ابراہیم۔ تو آپ غور کیجئے میرے بھائی کہ کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ، یہ محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جو ہم کو سنت کے لیے اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا کہ ہم یہ فدیہ دیتے ہیں، ایک عظیم فدیہ جو آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے جو دمبا بھیجا گیا، اس دمبا کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا اور اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا گیا۔ یہ ہے قربانی میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اس قربانی کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم پر کشادگی کرنا چاہتا ہے۔ جب قربانی کا دن آتا ہے،
قربانی کا وقت آتا ہے، ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، گوشت نکلتا ہے، الحمدللہ سارا گھر اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے۔ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ چیز بنوا کر پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کشادگی، اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اس قربانی کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جس کے گھر قربانی ہو وہ خود قربانی کا گوشت کھائے، ملاقاتی لوگوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، سماج اور معاشرے کے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت کھلائے، ان کو بھی اس قربانی کے گوشت سے فائدہ پہنچائے، ان کے گھر چولہا خالی نہ رہے، چولہا بجھا نہ رہے۔ یہ سماج اور معاشرے کے معزز طبقے کی ذمہ داری۔ تو یہ حکمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، استطاعت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو قربانی ضرور ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول نے ہر سال عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس قربانی پر عمل کرتے تھے۔ 10 سال مدینہ کے اندر رہے، 10 سال اللہ کے رسول قربانی کرتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو قربانی ضرور ضرور ہر سال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کر دیا ہے تاکہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے۔ وہ بہیمۃ الانعام 8 قسم کے جانور اللہ نے بتائے: اونٹ، اٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا۔ یہ 8 قسم کے جانور بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں۔ علامہ نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قربانی کے اندر انہی 8 قسم کے جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، 8 قسم کے جانوروں کو اسلام نے قربانی کے اندر جائز قرار دیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت حالات کشیدہ ہے، حالات کتنے خراب ہے ہر کوئی شخص جانتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں پر کتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنا زیادہ ہمارے اوپر دباؤ بن رہا ہے۔ اس وقت حکومت کی جانب سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ گائے نہ کاٹی جائے، بیل نہ کاٹی جائے۔ تو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس جانور کو ہرگز ذبح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ قانون نے اس پر پابندی لگائی ہے، سرکار نے پابندی لگائی ہے، اس پابندی پر ہمیں مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے سماج اور معاشرے کا امن و امان ہے۔ بلا وجہ ضد کرنے کی، بلا وجہ بہادری بتانے کی ہم اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہر سال جانوروں کی گاڑی پکڑی جاتی ہے، اس سال بھی پکڑی گئی۔ اتنی سختی ہے، اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، راستے میں پکڑی جاتی ہے تو موب لنچنگ کی جاتی ہے، پیٹ پیٹ کر ہمیں مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موب لنچنگ ہوتی ہے۔ بلا وجہ ضد کرنے سے جس جانور کی قربانی منع ہے، اس جانور کے قربان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ امن و امان خراب ہوتا ہے۔ خود گھروں میں جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، آدمی گرفتار کر لیا جاتا ہے، گھر والے بیچارے، خوشی کا ماحول رہتا ہے، آدمی گرفتار ہو گیا، گھر کا آدمی جیل میں چلا گیا، ہم پریشان حال غمگین بیٹھے رہتے ہیں، یا تو پھر پیٹ پیٹ کر، مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غمی کی بات ہے۔ یا پھر اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، امن و امان خراب ہوتا ہے، فساد کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے فساد سے بچاؤ کے لیے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس جانور کی قربانی سے، ایسے جانور جو منع ہے اس جانور کو ہرگز قربان نہ کرے۔ امن و امان اگر خراب ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہی شخص ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پابندی شدہ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کی ایک قباحت یہ ہے کہ بالفرض ہم تو گرفتار نہیں ہوئے، لیکن ہمارا جانور پکڑا گیا، پولیس کے پاس چلا گیا، ہم پولیس سے چھڑانے کے لیے
پولیس کو پیسہ کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جو جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے لایا ہے، قربانی کرنے کے لیے لایا ہے، وہ ہم رشوت دے کر چھڑاتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی کیا اللہ کے نزدیک قبول ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے جانوروں کی قربانی قبول کرے گا جس میں حرام کمائی شامل ہو گئی ہو؟ یہ بھی ایک قباحت ہے۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے منافق قسم کے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ایک ایک حالات کی لوگوں کو خبر دیتے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان موجود ہے، جانور کہاں باندھا ہے، کتنا باندھا ہے، کس کارخانے میں باندھا ہے، کون اس کی نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی رپورٹ مردوں کے اندر بھی خبری موجود ہے اور عورت کے اندر بھی خبری موجود ہے۔ اور جتنا منافقین سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اتنا کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا۔ اگر دشمن سامنے ہو تو ہم اس سے مقابلہ کیسے کریں؟ کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہی بیچ میں دشمن ہو، ہمارے ہی درمیان دشمن ہو جس کو ہم پہچان نہ سکے، جس کو ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ایسے لوگ غدار ہوتے ہیں جو چائے پانی میں بک جاتے ہیں، ان کو 500 روپیہ 1000 روپیہ ملتا ہے، چائے پانی کا مل جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ قربانی یہ اللہ کی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینا چاہیے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے، بس انہیں اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے، انہیں اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قباحت سے بچنے کے لیے ان جانوروں کی پابندی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے اندر بھینس کی قربانی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہر سال یہ اختلاف ہوتا ہے، اس سال بھی اختلاف کر رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر علماء کرام بھینس کی قربانی کے جائز کے قائل نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں جائز نہیں سمجھتے؟ کیونکہ یہ 8 قسم کے جو جانور ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے، اس لیے انہی جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے۔ بھینس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، اس لیے بھینس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی نسل سے ہے، گائے کی قسم سے ہے، اس لیے اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ قربانی جو بھینس اور گائے ہے دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں ایک قسم سے نہیں، دونوں کے مزاج میں، دونوں کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ بھینس کو پانی میں رکھا جائے تو وہ پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، گائے کو پانی میں ڈالا جائے گا وہ چند وقت پانی کو برداشت کرے گی، باہر نکل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس کے مزاج میں، اس کے کلر میں، اس کے فطرت میں بہت سارا فرق ہے، جس کی بنیاد پر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جس چیز کا ثبوت موجود ہے، جس چیز کی دلیل موجود ہے، ہم اس دلیل کو چھوڑ کر بلا وجہ جس کے اندر اختلاف ہے، بھینس کے اندر اختلاف ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے اندر پڑے تو یہ حماقت ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس کے اندر شک ہو، شبہ ہو، اختلاف کی گنجائش ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو چیز اتھینٹک ہے، ثبوت والی ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ علماء کرام نے اس کا جائز کا فتویٰ دیا، کچھ ہمارے بڑے علماء نے کہا کہ بھائی بھینس کرنا جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کی چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ بھائی بھینس کرنا جائز ہم کر رہے ہیں، وہ علماء کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حرام خوری مت کرو، رشوت مت لو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی مت کرو۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ حرام مت کھاؤ، لوگوں کا حق گزم مت کرو، ہم ان کی ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کھانے پینے کی بات آئی تو ہم ان کی باتوں کو مان لیا، بھئی حلال ہو گئی ہمارے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت کے اندر جو قرآن و حدیث سے ثبوت ہے اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جب قربانی ہوتی ہے ہمارے محلوں میں تو بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، حد سے زیادہ گندا ماحول ہو جاتا ہے، جانوروں کا کوئی بھی اعضا، کوئی بھی چیز ہم روڈوں پر، سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے صفائی کی۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے، حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن صفائی کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی، یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔
अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई सुथराई ये आधा ईमान है। चाहे जिस्म की सफाई हो, घर की सफाई हो, इलाके की सफाई हो, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। ऐसी चीज रोड पर ना फेंके जिससे आने जाने वालों को तकलीफ हो। अतिक्रमण ये तकलीफदा चीज है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि सारी गंदगियां, सारी खराबियां मुसलमान महलों में नजर आती हैं। जिस कौम को इस्लाम ने सफाई की तालीम दी, साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया, समाज और मुआशरे को साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया, वही मुस्लिम समाज और मुआशरा हर तरीके से गंदा है। दिलों के अंदर हसद है, दिलों के अंदर बुग़्ज़ अदावत है, और जाहिरी तौर पर हम गंदगी पसंद करते हैं। हमारे गटर में गंदगी है, हमारे घरों में गंदगी है, हमारे रोडों पर गंदगी है, अतिक्रमण किए हुए। यही कुर्बानी का मकसद है। और अफसोस की बात यह है कि हराम खोरी करके, रिश्वत खोरी करके, अतिक्रमण करके उसी कमाई से हम जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। याद रखिए, जिस तरीके से जानवर बेअयब होना जरूरी है, इसी तरीके से हमारी कमाई भी हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। हमारी कमाई भी बेअयब होना चाहिए, वरना हराम कमाई से अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़ा और हलाल चीज ही को पसंद करता है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो जिस सब में पहले जहन्नम में जलेगा जो हराम माल से पला बड़ा है, हराम चीज से पला बड़ा है, वो सब में से ज्यादा जहन्नम में जलेगा। और एक हदीस के अंदर आता है कि चोरी किए हुए माल से सदका अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तो चोरी किया हुआ माल, हराम खोरी का माल, इसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसलिए हम हलाल माल से कुर्बानी करें और कुर्बानी के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखें, माहौल को खराब होने से बचाए, अमन अमान को कायम रखे, कोई ऐसी हरकतें ना करे जिसकी वजह से मुस्लिम समाज और माशरा बदनाम हो। इस्लाम के तरीके पर कुर्बानी करने का एहतमाम करे और कुर्बानी करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर की छुरी को इंतहाई तेज करके अल्लाह के रास्ते में दबा करे, जानवर को किसी भी तरीके की तकलीफ ना पहुंचाए। और इसी तरीके से जानवर के जो गोश्त निकले खुद भी खाए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाए, गरीबों को भी, मिस्कीनों को भी, फकीरों को भी और मोहताजों को भी खिलाए। उनकी भी हमारे नजदीक अहमियत होनी चाहिए, उनका भी हम और आपको ख्याल रखना चाहिए। फकुलू मिन्हा व अतिअमुल क़ारिअ वल मुअतर, कि खुद भी खाओ और सवाल करने वालों को भी खिलाओ और सवाल ना करने वालों को भी खिलाओ। फकुलू मिन्हा व अतिअमुल बाइसल फकीर, खुद भी कुर्बानी के गोश्त से खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ। इसी तरीके से जो कुर्बानी का चमड़ा है वो सदका कर देना चाहिए, उसको बेचकर उसका पैसा सदका कर देना चाहिए। अभी कुर्बानी का जो चमड़ा है वो बहुत सस्ते दामों में जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुर्बानी का चमड़ा पहले 350 में बिकता था, आज 10 रुपए में फरोख्त हो रहा है, तो ये कोई कीमत का नहीं रह गया। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे मदारिस को, हमारे अल्लाह के रास्ते में जो दीनी काम चलते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान का जरिया है। तो हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कुर्बानी का चमड़ा देने के साथ साथ 100 रुपया या 200 रुपया जमात को अल्लाह के रास्ते में जरूर बात जरूर दे, ताकि जो नुकसान होता है वो नुकसान की भरपाई हो जाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम इतना महंगा जो कुर्बानी का जानवर लाकर कुर्बान करते हैं, तो 200 रुपया देने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप जो है अल्लाह के रास्ते में अपना पैसा भी खर्च करें और चमड़ा भी सदका कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, और जब भी हमारा खात्मा फरमाए, ईमान की हालत में हमारा खात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।